ہوتا ہے نا، کسی بستی کسی دوسرے شہر میں انسان گیا ہے، قریب الموت ہو گیا ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ وصیت کرنے کے لیے ان دو گواہوں کو متعین کرنا ہے، ان کو قسم دینی ہے اللہ رب العزت کی کہ کسی بھی صورتحال میں وہ کسی ایک کی فیور نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بھی زیادتی، دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور ایسا نہیں کرے گا کہ اگر اس کا کوئی جان پہچان والا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت کے بدلے میں گواہی کو بیچے گا نہیں۔ اور یہ گواہی کس کی ہوگی؟ گواہی اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اس صورتحال میں بھی، تب وہ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ جیسے اس دن ہم نے دیکھا تھا نا، تھوڑی سی گرامر جو تھی حروف کی وہ آگے پیچھے تھی، آج بھی تھوڑا سا آپ نے آیات کو احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے، تھوڑی سی گرامر آج بھی حروف جو ہیں تھوڑے سے آگے پیچھے ہو کر جوائن ہوں گے، تو ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن پھر اگر عُثِرَ معلوم ہو جائے، علی اس کے اوپر، انہما واقعتاً وہ دونوں، استحقا وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں، اثمن گناہ کے، یعنی ان دونوں نے گواہی میں جو ہے وہ انصاف نہیں کیا، فآخرانی پھر دوسرے دو، یقومانی وہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے، مقامہما ان دو لوگوں کی جگہ پر، یعنی کہ اگر دو گواہ جو اس کے اپنے تھے، انہوں نے کوئی جانبداری کی یا انہوں نے مال کی حوث میں یا لالچ میں آ کر گواہی کو، اس کی وصیت کو بدلنے کی کوشش کی، تو ان دونوں کو ہٹا کے باقی دو دوسرے جو ہوں گے ان کو ان کی جگہ پہ لے آیا جائے گا۔ من الذین ان لوگوں میں سے، استحقا جن کا حق مارا ہے، علیہم ان پر، الاولانی پھر دونوں قریب ترین، فیقسمانی وہ دونوں قسم کھائیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لشہادتنا البتہ گواہی ہماری، احق حق کے اوپر زیادہ مبنی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے۔ اب جو نئے دو لوگ آ رہے ہیں نا، وہ دونوں لوگ اس قسم کو کھائیں گے کہ ہماری گواہی جو پہلے دو لوگ تھے ان سے زیادہ حق کے اوپر ہوگی۔ وما اور نہیں، اعتدینا زیادتی کی ہے ہم نے، انا بلا شبہ، اذن تب، لمن الظالمین یقیناً ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی اب اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ان دو لوگوں کے بعد، یعنی وہ دو لوگ جو قسم کے اوپر پورا نہیں اترے ہیں نا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی گواہی کو بدلنے کی کوشش کی، اور اس میں کیا کہتے ہیں، پیسہ لے کے یا کسی بھی لالچ یا رشتہ داری کی اس سے انہوں نے گواہی کے جو ہے وہ اس میں تبدیلی کی کوشش کی، تحریف کی، تو پھر ان کی جگہ باقی دو کو لے آیا جائے گا، اور پھر یہی قسم ان سے بھی کہلوائی جائے گی کہ جیسے پہلے ان دونوں نے کیا نا، ہم ان دونوں کی طرح نہیں کریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ حرف عطف ہے اور ان شرطیہ ہے، مضارع کو مضموم کرے گا، جازمہ ہے، لیکن چونکہ آگے آ رہا ہے فعل ماضی کا صیغہ، فعل ماضی مجہول ہے، عُثِرَ عین طارا روٹ ورڈ کے ساتھ، فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر بنے گی۔ علی حرف جار ہے، علی حرف جار جو ہے مجرور کرے گا آگے پورے جملے کو۔ یہاں پہ تھوڑی سی کریٹیکل ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ عُثِرَ فعل جو ہے نا، یہ اپنا جو نائب الفاعل ہے وہ ایک پورے جملے کی شکل میں بنا رہا ہے، تو ابھی ہم اس کو عُثِرَ کو ہوا کے ساتھ ہی رکھتے ہیں تاکہ جملہ سمجھ میں آ جائے۔ انہما، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل ہے، ہما اس کا اسم ہوگا جو کہ مثنیٰ مذکر حاضر غائب کا صیغہ ہے، واقعتاً وہ دونوں، انا اپنے اسم کے ساتھ جملہ بنا رہا ہے، آگے اس کی خبر آئے گی جو کہ ہے استحقا۔ اچھا جی، وہ دونوں مرتکب ہوئے، ہا قاف، قاف اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا اس میں آپ زائد الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ مزید فی باب کی وجہ سے دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور چونکہ مزید فی باب جو ہے نا وہ معنوں میں بھی چینج پیدا کرتا ہے، ماڈیفائڈ بھی کر دیتا ہے معنوں کو، اور اس میں تبدیلی آتی ہے حروف میں۔ ہا قاف، قاف روٹ ورڈ کے ساتھ جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ دونوں، یعنی پہلے کیا تھا کہ حقا، یعنی وہ ان کا حق ہے،
لیکن اب کیا آ رہا ہے معنوں میں کہ وہ دونوں سے ارتکاب ہوا ہے، ان دونوں سے یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ اثمن کیا گناہ، منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس۔ اچھا استحقا فعل ہے ماضی کا، اور یہ مثنیٰ مذکر حاضر کا مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہما کی ضمیر اس کا بھی فاعل نائب الفاعل بنے گا، ہما، کیونکہ دونوں کی بات ہے نا۔ ایک چیز ہم نے دونوں ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ فعل جو خود ہوتا ہے نا، وہ بظاہر طور پر مثنیٰ یا جمع یا واحد نہیں ہوتا، بلکہ فعل کو کام کرنے والے ایک یا دو یا زیادہ لفظ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا فاعل ہما ہے، فعل جو ہے وہ واحد ہی ہوتا ہے، فعل کا کام تو صرف کام ہے نا، جبکہ کرنے والے جو اس کے فاعل ہوتے ہیں وہ ایک بھی ہوتا ہے، وہ دو بھی ہوتے ہیں، وہ زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ الف جو ہے نا ظاہری طور پہ ظاہر کر رہا ہے اس کا فاعل، کہ یہ دو کے لیے آ رہا ہے۔ اسمن مفعول بھی آ گیا، اور اسمن مفعول بھی بنے گا استحقا فعل کا۔ یہاں تک اگر ہم جملے کو دیکھتے ہیں نا تو وہ جملہ فعلیہ بنے گا، فعل ماضی کے ساتھ خبرو انا، ٹھیک ہے، یہاں تک بن گیا ہے خبرو انا۔ انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جو مل کر بن رہا ہے نا، وہ عثیرہ فعل کے لیے نائب الفاعل بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں معلوم ہو جائے، کیا معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ فآخرانی پھر وہ دو دوسرے، اب وہ دو دوسرے کون سے ہیں؟ جو پہلے گناہ جو کر چکے ہیں، ان کے بعد نئے دو لوگ لیے ہیں، گواہی کے لیے نئے دو لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ فآخرانی پھر وہ دو جو نئے لوگ ہیں، یہ فاعل بنے گا، یہ فاعل بنے گا، یعنی کہ وہ دو لوگ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ آخر رانی ایک اسم ہے، مثنیٰ کا مذکر غائب کا اسم ہے، لہٰذا یہ مبتدا بن جائے گا اسم ہونے کی وجہ سے، اس کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ فآخرانی یہاں تک اس جملے کو ابھی روک کر اس پورے کو مکمل کریں گے، یعنی مبتدا کہاں سے بنے گا؟ فآخرانی من الذین، فآخرانی کا جو جوڑ ہو رہا ہے نا من الذین سے ہوگا، من حرف جار ہے، الذین مجرور اسم، جو مجرور ہے وہ موصول ہے، اپنا صلہ بنائے گا، اس کے ساتھ مجرور ہوگا۔ الذین اسم موصول معرفہ مبنی مذکر اور جمع کے لیے آتا ہے، اس کا صلہ بنائیں گے استحق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ہوا کی ضمیر اس کا نائب اس کا فاعل آ گیا، ہا قاف قاف اس کا روٹ ورڈ آ گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ علیہم اس کے متعلق ہو گیا، یہاں تک ہو گیا، بس یہیں تک آپ اس کو روک دیجئے۔ یہ موصول جو ہے، یہ موصول جو ہے اپنے متعلق کے ساتھ مل کر اللہ دینا کا صلہ بنے گا، اکارڈنگ ہے صلہ بن جائے گا، اور من حرف جار سے یہ موصول صلہ مجرور ہو کر متعلق ہو جائیں گے یقومانی، یعنی کہ جو مبتدا تھا نا اس کے متعلق ہو رہے ہیں، یعنی وہ دونوں کھڑے ہوں گے، وہ دونوں کھڑے ہوں گے جن کا حق مارا گیا ہے۔ میم آہرانی کے ہوگا کہ یقومانی کے ہوگا؟ نہیں نہیں، آخرانی کے، مبتدا ہم نے آخرانی بنایا ہے نا، یہ حصہ اسی جی کا متعلق بنے گا، متعلق تو خبر کے بنے گا نا، لیکن جوائن یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ دوسرے ان لوگوں میں سے جن کا حق مارا گیا ہے، پھر وہ دوسرے ان لوگوں میں سے جن کا حق مارا گیا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑ رہا ہے حصہ۔ یقومانی یہاں سے خبر شروع ہوگی، یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں لوگوں کی جگہ کے اوپر، یہ اس کی خبر ہو گئی۔ یہ خبر کے متعلق یہ من اللہ دینا موجود جار مجرور جو ہے نا، اب یہ مبتدا آ گئی، یہ اس کی خبر آ گئی، یہ اس کے متعلق بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا مبتدا جو ہے فآخرانی ہے، یہ ایک صفت ہے، دوسرے دو، اور اس کا عطف یا آپ کہہ دیں کہ مبتدا کے ساتھ جڑے گا الاولیانی، پھر وہ میم دوسرے دو ایک جو قریب کنفیوژن ہے ترین ہیں۔ جی میم، من الذین جو ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ فاہرانی کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑنا ہے، ہاں تو یہ جاری بن کے یہ خبر کے متعلق نہیں ہوگا؟
हाँ, खबर के मुतालिक बनेगा ना, यही हिस्सा, ये इस मुब्तदा की खबर और ये मुतालिक, ये सात हिस्सा बनाएंगे। मगर ये आखरानी जो है ना, ये अल अव्वला यानी के साथ मुब्तदा बनेगा। ठीक है। वो दो दूसरे जो दोनों करीब तरीन होंगे उसके, फिर वो दोनों खड़े होंगे उन दो लोगों की जगह पे जिनका हक मारा गया है। नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, आखरानी के साथ ही ये जुड़ेंगे, ये मुब्तदा ही हैं। वो दो दूसरे उन लोगों में से जिनका हक मारा गया है, दोनों करीब मैम, तरीन होंगे, ये मुब्तदा ही है पूरा। आखरानी मिनल्ला जीना ये दोनों मुब्तदा बन के हाँ, ये औला। मुब्तदा बनेंगे, बनेंगे अल अव्वल यानी, ये भी इसका हिस्सा बनेगा। ये असल में यकूमानी का फाइल बन रहा है, यकूमानी। वो दोनों खड़े होंगे, दोनों करीब तरीन होंगे उन दोनों की जगह पर, ये इसके साथ इसका फाइल बनेगा, ये इसके साथ मिनल्लादीना दूसरा मुब्तदा बनेगा। ये ताल्लुक होएगा ना मैम मुब्तदा के अलैहिम। नहीं, मौसूल सिला यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है दूसरा, देख लीजिए एक मिनट। फ़आखरानी पहला मुब्तदा, मौसूल सिला दूसरा मुब्तदा, यकूमानी मकामहुमा, यकूमानी फेल आ गया, फेल मुजारे, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, यकूम मुसन्ना, जमा मुसन्ना का, मुसन्ना का है ना। यकूमानी वो दोनों खड़े होंगे, कौन, जो दोनों करीब तरीन होंगे, अल अव्वल यानी, ये इसका फाइल आ रहा है। आनी देख रहे हैं, ये मरफू इसम आ रहा है हमारे पास। और ये यकूमानी, वो जो दोनों खड़े होंगे ना, वो दोनों करीब तरीब होंगे, मकामहुमा उन दोनों की जगह पर। मकामहुमा मुरक्कब इजाफी की शक्ल में यकूमानी का मफूल बिही बनेगा। और इसका मुता यकूमानी मकामहुमा अल अव्वल यानी, ये दोनों तीनों मिलकर जुमला फेलिया बनेंगे जो खबर होगी। फ़आखरानी मिनल्लज़ीना इस्तहक्का अलैहिम, ये मुब्तदा है पूरा। सिला मौसूल पूरा मुब्तदा है। हाँ, सिला मौसूल मुब्तदा नंबर 2, या फ़आखरानी के साथ ही इसको अतफ करें। अतफ तो नहीं हो रहा, नजर तो नहीं आ रहा ये, लेकिन ये मुब्तदा ही का पूरा हिस्सा है। वो दूसरे, फिर दो दूसरे उन लोगों में से जिनका हक मारा गया है, दो दूसरे लोग उन्हीं लोगों में से होंगे वो लोग, ये इसी के एक तरह अगर हम देखें तो ये इसके आखरानी के बदल के तौर पे भी ये मौसूल सिला आया है ना। आखरानी वो जो दो दूसरे लोग हैं ना जिनका हक मारा गया है, उनके साथ ही वो दो लोग हैं, ठीक। ये इन्हीं लोगों का जिक्र है। उन लोगों में से जिनका हक मारा है उन पर, वही यानी मुब्तदा हैं ये। और यकुमानी मकामा हुमा जो है ये खबर बन जाएगा। ये खबर बनेगी, यकूमानी, और यकूमानी का फाइल है अल अव्वल यानी, ये इसका फाइल है। और मकामा हुमा मुरक्कब इजाफी बन के इसका मफूल है। ये पूरा जुमला फेलिया बन रहा है, यकूमानी अल अव्वल यानी मकामा हुमा, वो जो दो दूसरे उनकी जगह के ऊपर खड़े होंगे। मैम एक्सक्यूज मी, ये अव्वाला यानी नहीं है, अवला और अल यानी। औलयानी, सॉरी, अल औलयानी, वो दो लोग, ठीक है। अल औलयानी, दोनों करीब तरीन लोग जो खड़े होंगे ना, वो उन दोनों की जगह पे आ जाएंगे। ये पूरा जुमला फेलिया बच जाएगा, जो कि आखरानी मुब्तदा की खबर बनेगा। इसके बाद जुमला आगे चलेगा। और ये सारे जो है ना, अब फिर जब हम वाइंड अप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसे मतलब इकट्ठे हो रहे हैं। फयुक़सिमानी, वो दोनों कसम खाएं, फिर वो दोनों कसम खाएं। फा हरफे अतफ आएगा युक़सिमानी। अब यहाँ पे कसम और जवाबे कसम, ये भी मुब्तदा की खबर बनेंगे, ठीक है। मैम रिमूव करके पेज सेट कर लें। चले कर लें। अब खाली कसम रहने देते हैं। फयुक़सिमानी, वो दोनों कसम खाएंगे। अब यहाँ पे कसम और जवाबे कसम भी मुब्तदा की खबर बनेंगे। एक खबर ऊपर आ गई ना।
یہ یہاں سے شروع ہوگی قسم میں فیقسمانی سے ہاں یہ، وہ اور دونوں آگے قسم کھائیں گے، ہاں وہ دونوں قسم کھائیں گے۔ یقسیمانی فعل ہے مضارع کا، مثنیٰ مذکر غائب ہے، اور ہما کی ضمیر ان کا بھی فاعل آئے گا۔ وہ دونوں قسم کھائیں گے باللہ اللہ تعالیٰ کی، یہ متعلق آ جائے گا، یقسیمانی فعل کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک۔ آپ یہاں پہ جو آئے گا جواب قسم شروع ہوگا، لشہادتنا، قسم کیا کھائیں گے، یہ جواب قسم کے لیے لام آیا ہے، اس لام کو ہم جواب قسم کہیں گے۔ لشہادتنا، ان کی گواہی یا ان کی قسم کیا ہوگی؟ ہماری گواہی، مرکب اضافی کا یہ پیٹرن ہے، مبتدا بنے گا اگین، ہماری گواہی احق، زیادہ سچ ہے، احق اس کی خبر بن جائے گا مرفوع ہونے کی وجہ سے، نکرہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنائے گا۔ احق جو ہے نا، اس میں تفصیل کا صیغہ بھی ہے نا، زیادہ حق کے اوپر مبنی ہے۔ من شہادتہما، ان دونوں لوگوں کی گواہی سے، من حرف جار، شہادتہما مرکب اضافی کا پیٹرن، اور من حرف جار سے مجرور، مرکب جاری بن گیا، متعلق ہو گیا احق فعل کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ جو ہے نا ایک جملہ بن گیا قسم اور جواب قسم کا، یہ قسم بن گئی اور یہ لام سے جواب قسم اس کا ہو گیا، قسم اور جواب قسم دونوں مل کے جملہ قسمیہ بن جائے گا۔ اچھا یہاں پہ اب یہ والا پیٹرن ختم ہو گیا، قسم کا اور جواب قسم کا۔ واما، واو کو استیناف کریں گے، میم یہ دونوں مبتدا بن جائیں گے، قسم اور جواب قسم۔ نہیں نہیں، ان کو مبتدا نہیں بنائیں گے، قسم اور جواب قسم کو الگ الگ پیٹرن میں رکھیں، کیونکہ اگر بہت زیادہ جواب لمبا جملہ کریں گے نا پھر جوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی اس کو آپ یہی سمجھیے کہ یہ قسم ہے اور یہ جواب قسم، قسم اور جواب قسم مل کے جملہ بن رہا ہے، قسمیہ، جملہ قسمیہ، جملہ قسم، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ واو استنافیہ ہے اور ماں نافیہ آ رہا ہے، سوری ہاں یہ ماں نافیہ ہی ہے اور نہیں ہے۔ اعتدینا، ہم زیادتی کرنے والے، یا ہم زیادتی نہیں کریں گے۔ اعتدینا فعل ہے ماضی کا، مزید فی باب میں جا کے یہ آ رہا ہے، اور فعل ماضی جمع متکلم، نحن کی ضمیر اس کے اندر فاعل، ہم عین دال باؤ اس کا روٹ ورڈ آ رہا ہے، ہم نے زیادتی نہیں کی، ہم نے، یا ہم زیادتی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے یعنی کہ جو کچھ ہم نے کیا اس میں بھی ہم نے زیادتی نہیں کی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک معاملہ ایسا آ رہا ہے نا کہ دو لوگوں کو ہٹا کر نئے دو لوگوں کو ان کی جگہ دی گئی ہے، اور وہ بھی وہی قسم کھا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دو لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حق پہ ہوں گے، ہم زیادتی نہیں کریں گے۔ انا حرف ناسوا مشبہ بالفعل کے ہے۔ اچھا یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ نافیہ استنافیہ بنائے گا۔ انا حرف ناسوا مشبہ بالفعل اور نا اس کا اسم ہے۔ اذن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ امر، یہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ایک ایسا کام کے لیے آتا ہے، اس کو ہم نے کل بھی اچھی طریقے سے دیکھے گا کہ جس میں ہمیں مفہوم تو ظرف کا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ حرف جواب اور جزا کہلاتا ہے، یعنی کہ جب ایسا کچھ ہو جائے گا، اگر ہم نے ایسا کر دیا تو اس کا ہے حرف جواب و جزا، حرف ہے جو کہ جواب و جزا کے لیے آتا ہے، کہ اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو ہے اگر ہم نے ایسا کیا تب، ٹھیک ہے نا، تو یعنی ہمیں اس کے اندر جواب اور جزا دونوں نظر آ رہے ہیں۔ تب لمن الظالمین، تب ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ لام تاکید ہے، مزہلکہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور لام مزہلکہ جو ہے وہ آگے عاملہ تو نہیں ہے لیکن تاکید کا مفہوم جملے میں لاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ من الظالمین، من حرف جار، الظالمین مجرور ہو گیا، مرکب جاری، یہ خبرو انا بن گیا، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہی بنے گا۔ اچھا اب یہاں پہ تھوڑی سی ترکیب جو ہے نا وہ آگے پیچھے ضرور ہے، مگر سمجھنے میں جب آپ اس کو سمجھ کے کریں گے نا تو یہ اتنی مشکل نہیں ہوگی، تھوڑا سا ہی بس یہ حصہ ایسے تھا جو تھوڑا سا تھا ٹرکی۔ اب آسان، مفہوم تو آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
दो लोग ऐसे जो कि किसी भी वसीयत को लिखने वाले हैं, एक ऐसे आदमी की जो कि सफर में है, ठीक है, और सफर में उसको महसूस ऐसा हो रहा है कि उसको मौत आ जाएगी, तो मैं जल्दी से अपनी वसीयत कर दूं। और वसीयत क्या होती है? वसीयत वो माल का वो हिस्सा जो कि वुरसा की हकदारी से बाहर हो, यानी कि 2/3 जो अपना 1/3 होता है ना, उसकी सिर्फ वसीयत हो सकती है। बाकी जो आपके वुरसा का हिस्सा है उसमें से आप वसीयत नहीं कर सकते कि ये मेरी विरासत है तो ये विरासत में सारी की सारी किसी और को देके जा रहा हूं, ये नहीं होगा। सिर्फ आप अपने 1/3 जो बिल्कुल एक हिस्सा है ना, तीसरा हिस्सा, उसमें से आप किसी को वसीयत कर सकते हैं। उसके लिए जल्दी से आपके अपने दरमियान में से ही हों या अगर दो आदमी ऐसे हों, मिसाल के तौर पे दो बहन भाई हैं या दो बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप के हैं और बाप की वसीयत को वो उस टाइम पर देख रहे हैं कि हमारा बाप तो एक हिस्सा किसी और को देकर जा रहा है, या हमारी माँ अपने हिस्से में से जो कि हमारा हिस्सा है वो किसी और को वसीयत कर रही है, तो बदलने का चांस होता है क्योंकि लालच हो जाता है ना। तो अगर ऐसा हो जाए कि वो बदलने का चांस हो कि वो ईमानदारी के साथ उस अहद के ऊपर कायम नहीं रहेंगे जो कि उन्होंने अल्लाह की कसम खा ली उन्होंने कि हम इस आदमी की सुनी गई वसीयत को पूरा करेंगे, मगर अब महसूस हो रहा है कि चूंकि वो वहां मौजूद हैं और वो ऐसा कर सकते हैं, जानिबदारी कर सकते हैं, लिहाजा फौरी तौर पर बाकी उल मजमे में से, बस्ती में से अजीज कारब के अलावा भी अगर कोई दो गैर आदमी भी हैं, आप उनको भी गवाह बना सकते हैं, आप उनसे भी अपनी वसीयत लिखवा सकते हैं। और वो वसीयत क्या लिखेंगे कि वो यही लिखेंगे कि अगर ये दो गैर जानिबदारी में नहीं रह सकेंगे तो हम दो तो गैर जानिबदारी करेंगे। हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि हम किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होने देंगे। मनोआन जो इस शख्स ने वसीयत की है हम उसके ऊपर कायम रहेंगे। अगर ऐसा हुआ कि हमारे से ज्यादती हुई तो बेशक हम जालिमों में से होंगे, अल्लाह हमारा हिसाब किताब करेगा, क्योंकि कसम अल्लाह की खाई जाती है ना। तो फिर इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ के और फिर जुल्म ना करे।